ماہ رمضان میں نماز فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ سے قیمتی چیز بھی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے خوشی خوشی عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ویسے تو دن رات کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر آپ کا بھائی حاضر ہوا ہے وہ فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد ایک سورت کا بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص اللہ کے نام اور سورت اور ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیے کہ درود پاک تو واحد ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں اور ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ایک بات جو ہمیشہ بزرگ کہا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں اور اس ذات کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے اس میں خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی توفیق ہو اس کے مطابق صدقہ ضرور دیا کریں۔ صبح نماز فجر کے بعد یہ عمل کر لینے سے راتوں رات انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، راتوں رات آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ لوگ غریب ہیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، تو صبح نماز فجر کے بعد چاہے تو یہ وظیفہ کر لیں، نہیں تو ظہر کے وقت کر لیں، عصر، مغرب، عشاء جس وقت آپ کرنا چاہے کر لیں، لیکن فجر کے وقت یہ وظیفہ کرنے کی اس کی ایسی تاثیر ہو جاتی ہے کہ راتوں رات آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ بڑی سے بڑی رقم کی آپ کو ضرورت ہوگی، اگلے دن تک انشاءاللہ وہ رقم اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو ضرور مل جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، بڑا ہی خاص اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جس بھائی بہن نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ، یہ عمل صرف ایک بار پڑھ لیا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ لوگ ایسے معجزات دیکھیں گے، ایسی غیبی مدد آپ کو حاصل ہوگی کہ آپ لوگوں کی جو بھی جتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جتنی بڑی سے بڑی رقم کی آپ لوگوں کو ضرورت ہوگی، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دیں گے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے بعد کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی، کوئی تنگ دستی باقی نہیں رہتی۔ اگر کوئی بے روزگاری ہو تو ختم ہو جاتی ہے، اگر اسے دولت چاہیے ہو تو دولت مل جاتی ہے، یا پھر کوئی حاجت ہو اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ کچھ میرے بہن بھائی ایسے ہیں جو عمل ان کو بتایا جاتا ہے، جیسے ہی وہ عمل کرتے ہیں تو ساتھ ہی پھر بات چیت لوگوں سے شروع کر دیتے ہیں، فونوں پر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں یا فونوں پر لگ جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ جو چیز میں آپ کو بتاؤں آپ نے یہ عمل ویسے ہی کرنا ہے۔ یہ عمل آپ لوگ کسی بھی وقت کر لیجئے، 1 منٹ کا آسان سا عمل ہے۔ اس وقت آپ یہ عمل کیجئے گا جب آپ نماز پڑھ لیں۔ میرے اکثر بھائی بہنیں ایک ہی بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ زندگی میں ہم بہت سے اعمال کر چکے ہیں، بہت سے وظائف پڑھ چکے ہیں، لیکن ہمیں کبھی زندگی میں فائدہ نہیں ہوتا، ہماری مالی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ ویسے تو آپ لوگ بہت سے وظائف پڑھ چکے ہیں، ایک بار میرے کہنے پر یہ آزما لیجئے۔ آپ لوگوں کے اپنے فائدے کے لیے ناظرین یہ خاص عمل بتا رہا ہوں، مجرب عمل ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر راتوں رات نہ کھل جائیں تو پھر کہیے گا۔ یہ خاص تسبیح صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے انسان کو فوری مدد حاصل ہوتی ہے، چاہے تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور ساتھ ہی رزق اور دولت اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ خاص تسبیح صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے انسان کو فوری مدد حاصل ہوتی ہے۔ جو بھی کرتا ہے یہ عمل اسے کروڑوں پتی بنا دیتا ہے۔ رات میں صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس بندے کی تمام رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دو۔
اللہ والو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، رب کی ذات آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ناظرین، پورے وظیفے کو اچھی طریقے سے سمجھ کر کیجئے گا، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ ہی انسان کی شکل دیکھتی ہے، نہ ہی اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو آپ نے یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ وظیفہ انتہائی آسان اور مجرب وظیفہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کیسے اللہ کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جاتے ہیں، اور اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں کیسی کیسی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، یا گھر میں بے سکونی اور بے برکتی ہے، مایوسی نے ڈیرے ڈالے رکھے ہیں، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ بھی ٹوٹ جائیں گی اور آپ کی زندگی میں خوشیاں داخل ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ صحیح سے ہو نہیں پاتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ برسوں سے کسی کام میں لگے ہیں لیکن آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، تو بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کے اوپر سے ہر طرح کی بندش، ہر طرح کی رکاوٹ، نظر، حسد سب دور ہو جائے گا اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھیں اور اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی۔ انشاءاللہ دیکھ لینا کہ غیب سے آپ کے لیے دولت کا، غیب سے آپ کے لیے آسانیوں کا بندوبست ہوگا۔ یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان چھو نہ سکا، تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، نہ حادثات اسے بدل سکے، نہ زمانے کی بے ثباتی کا اسے کوئی خوف ہے، پہاڑوں کے وزن اور سمندروں کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کی عادت سے وہ باخبر ہے، کس پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے وہ سب جانتا ہے، اس پر آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی چوٹی پر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کو اس کی تمام تر تفاصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے تمام بھیدوں سے باخبر ہے، وہ آپ کے سانس کو نکلتے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرنے کی آواز سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز سنتا ہے، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، وہ اس کائنات کا رب ہے، وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عظمت کو بیان فرما رہے ہوتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی کہ آپ کا جسم مبارک ہل رہا ہوتا اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا کہ آپ زمین پر گر پڑیں گے۔ ناظرین، اسے اللہ کی معرفت کہتے ہیں، اور یہ معرفت انسان کے اندر ایک بھونچال کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ کیفیت اللہ کو دیکھے بغیر دیکھ لینا ہے، اور یاد رکھیے کہ اللہ کے اس عظیم کائنات جس کا ہم ایک بہت ہی چھوٹا سا قطرہ ہیں، ہمیں صرف ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے، اور وہ ہے عبادت اور صرف عبادت۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد حیات نہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ ہی معاذ اللہ رب العزت کا کوئی کام اٹک گیا تھا جس کی وجہ سے ہماری خلقت ضروری تھی۔ انسانی خلقت کا واحد مقصد صرف عبادت ہے، اور انسان سے اس خدائے سبوح و قدوس کی صرف عبادت مطلوب ہے۔ اس لیے صبح و شام اسے یاد کرو کہ یہی انسانیت کی معراج اور امتیاز ہے۔
اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری دنیا اس کے غلام ہو جاتی ہے اور اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر اس انسان کے دشمن اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں، اس انسان کے دوست اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، اور جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی تو وہ قادر مطلق اس سے اعلان جنگ کر لیتا ہے۔ اللہ کا ہو کر تو دیکھیے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی ذات کو مقصد بنا کر زندگی گزار کر تو دیکھیے، اللہ کے لیے مرنا، اس پر مر مٹنا سیکھیے، اسی کے لیے جینا سیکھیے۔ خوشی بھی وہی ہو جو اسے پسند ہے اور غم میں بھی اس کا لحاظ ہو، اظہار بھی وہ جو اسے پسند ہے اور خفا بھی وہ جو اسے پسند ہے، ہر دم اور ہر لمحہ اس کی رضا مطلوب و مقصود ہو، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر پل ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر ہم اللہ کے بجائے کسی اور کا احترام و اکرام کریں گے، کسی اور کی عبادت کریں گے، تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک فطرتی اصول ہے کہ جس شخص پر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی پسند کو بھی ترجیح دیتا ہے، اس کی ناپسند کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی اللہ کے احکامات کو ہر وقت ماننے اور ترجیح دینے کی کوشش کریں۔ تو جو میرے بھائی بہن ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر الحمدللہ ضرور لکھ دیجئے، تاکہ خیر و برکت ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ تو ناظرین میرے بہن بھائیوں، اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے کہ آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے، کس ترتیب سے پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے۔ آپ اچھے طریقے سے جان لیں، اور آپ نے اس عمل کو اللہ کی ذات پر پورے یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کے ذہن میں بھائیوں اور بہنوں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، خاموشی اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے بولنا ہرگز نہیں ہے۔ اکثر لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، عربی کلمات بھی پڑھتے ہیں اور آپس میں گفتگو بھی جاری رکھتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی یہ عمل کر سکتا ہے، اور عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ اس چیز پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی کرنے میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اسلام کی کون سی حالت افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں پہچانتے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ گروہ در گروہ اپنے نبی کے پیچھے چلیں گے اور عرض کریں گے، اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، حتیٰ کہ طلب شفاعت کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر رک جائے گا۔ یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص دنیا میں بھکاری بن کر لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا تک نہ ہوگا، اور فرمایا کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ اس کا پسینہ اس کے نصف کان تک پہنچ جائے گا۔ بس وہ اس حال میں حضرت آدم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تاکہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ آپ جائیں گے حتیٰ کہ جنت کے دروازے کا کنڈا پکڑ لیں گے، اور یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، اور سارے اہل محشر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کریں گے۔ تو ناظرین، وظیفہ شروع کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور آپ بھی وہ فضیلت حاصل کر لیں۔
آپ چاہے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، آسان اور مختصر سا درود پاک پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ناظرین درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اس لیے بہنوں اور بھائیوں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ اللہ پاک کے اسم مبارک ہیں ارحم الراحمین۔ اور ناظرین، یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا ارحم الراحمین، اور اس تسبیح کے بے شمار فوائد ہیں۔ یا ارحم الراحمین کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عزت، ہیبت اور وقار عطا فرماتا ہے، اور اس ورد کرنے والے کو جابر سلطان کے خوف سے نجات مل جاتی ہے، پڑھنے والے کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے یہ 2 نام روزانہ پڑھ لے، پھر ایسا معجزہ ہوگا کہ جو چاہیں گے انشاءاللہ وہی ملے گا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ 2 ناموں کا ایک مجموعہ ہے، اور اسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، اکابرین کہتے ہیں کہ کسی بھی دن میں جو بھی ان اعمال کو کر لے گا تو اللہ کے حکم سے جو بھی اس کی حاجات ہوں گی، جو بھی اس کی پریشانیاں ہوں گی، یا پھر جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ کے حکم سے اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ان ناموں کے پڑھنے کی خاص تلقین فرمائی، اور فرمایا کہ یہ حضوری کیفیت رکھنے والے اللہ کے نام ہیں، انہیں صبح و شام ضرور پڑھا کرو۔ اور ناظرین، اکابرین کہتے ہیں کہ اگر ان اعمال کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے گا تو اس میں بے شمار فوائد ذکر کیے گئے ہیں، وہ تمام فوائد آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ حضوری کیفیت رکھنے والے اللہ کے 2 نام یا ارحم الراحمین ہیں، اس لیے آپ نے یہ ضرور پڑھنے ہیں، اور 100 مرتبہ آپ نے اس اسم یعنی یا ارحم الراحمین کو پڑھنا ہے۔ یا ارحم الراحمین اس تسبیح کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ یہ تسبیح اسم اعظم ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ اگر وہ بیمار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے شفائے کاملہ نصیب فرما دیں گے۔ بعض شفا ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو افاقہ ہوتا ہے، لیکن شفائے کامل سے مراد ہے کہ اللہ پاک اسے مکمل شفا نصیب فرمائیں گے۔ آپ نے 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ لینا ہے۔ چاہے تو 1 گلاس پانی کا بھر کر پاس رکھ لیں اور اس پر پھونک مار کر پانی پی لیں، اور تمام گھر والوں کو بھی پلا دیں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو بھی اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ، بیمار پڑھ کر کرے گا تو بیمار کو شفا ہوگی، خود پیے گا اللہ اس کی عمر دراز فرمائیں گے، اور قوت روحانیہ اس میں اللہ تعالی زیادہ فرما دیں گے۔ اگر کسی سخت حاجت کے موقع پر پڑھے گا تو اس کو چاہیے کہ اسی مقررہ وقت میں پڑھ کر اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت پوری فرمائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا، کوئی بھی عمل آپ کو فائدہ نہیں دے رہا، تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھیے، انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ وظائف کام کیسے کرتے ہیں۔ اور ناظرین، جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کے دولت کا مسئلہ ہے یا صحت کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ اسم مبارک اور اس دعا کی بہت زیادہ طاقت ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، آپ لوگ غریب ہیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، تو صبح نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ جو آپ کی بڑی سے بڑی رقم کی حاجت ہوگی اللہ پاک اپنے وسیلے سے ضرور پوری فرمائیں گے۔ بڑا ہی خاص اور طاقتور عمل ہے۔
تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ عمل ضرور کیجئے، اور عمل مکمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اور رو رو کر گڑ گڑا کر ضد کر کے اللہ کریم سے اپنی حاجات طلب کرتے جائیے۔ انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ حاجات کی فہرست بھی لے کر بیٹھیں گے تو اللہ کریم آپ کی تمام حاجات پوری فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو ثابت قدمی سے دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور محترم ناظرین، آخر میں پھر گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ الحمدللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔